Most beautiful of miracles. The more you read, the more you feel Allah's love with every beat. Al-Quran, Nurun wa Bayan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। आप सबको ईद मुबारक हो। आज पर्थ में तो ईद का सेकंड डे है और बहुत सारी जगहों में थर्ड डे ईद का होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किसने मून साइटिंग फॉलो किया या किसने कैलेंडर मेथड फॉलो किया है। बट ईद जब भी आती है एक बड़ी खुशी का मौका होता है, सेलिब्रेट करने का मौका होता है कि रमज़ान के बाद अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी का दिन दिया है जिसमें अपने लव्ड वन के साथ ईद को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो भी इबादत करने की तौफीक दी रमज़ान में, उसके बाद हम अल्लाह का शुक्र करते हैं और तकबीरात बयान करते हैं। और उसमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी हमारी ज़िंदगी में ईद आती है वो खुशी की ईद है, लेकिन उसके साथ साथ जो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के साथ उसको सेलिब्रेट किया जाए। अल्लाह ताला ने जो लिमिट सेट की हैं उनको क्रॉस ना किया जाए, क्योंकि खुशी इस्लाम में मनाना मना नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला जो भी हमें खुशी के तरीके बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उनको मनाया जाए। फिर आप ये देखें कि रमज़ान में हम सब एक ख़ास अपना कनेक्शन रखते हैं कुरान के साथ, और बड़ा मज़ा आ रहा होता है। हम तरावी में भी कुरान सुन रहे होते हैं, अपना अपना कुरान भी हम ख़त्म कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग 1, 2, 3 कुरान ख़त्म कर देते हैं, जितनी भी अल्लाह जिसको तौफीक देता है। तो उसके बाद भी हमारा जो कुरान के साथ एक कनेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में जो हमने कनेक्शन बनाया है उससे कंटिन्यू करना चाहिए इंशाल्लाह। और सब दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे के कुरान के साथ हम वैसे ही अपना एक कनेक्शन कंटिन्यू कर सकें। जिस तरह से हमने रमज़ान के मंथ में रोज़े रखे हैं, अब शवाल के मंथ में जो रोज़े हैं उनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस आती है। मैं आपके साथ हदीस भी शेयर करती हूँ। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whoever fast during the month of Ramadan and then follows it with 6 days of Shawwal will be rewarded as if he had fasted the entire year। यानी जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बाद उसने शवाल के 6 रोज़े भी रखे, तो ये ऐसा ही है कि उसने सारा साल रोज़े रखे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कितने अशकूर हैं। ही इज़ द मोस्ट अप्रिशिएटिव कि आप देखें कि सिर्फ 6 रोज़े अगर आप शवाल के भी रख लेते हैं रमज़ान के रोज़ों के बाद, तो आपको ऐसा ही है कि पूरा साल आपने रोज़े रखे। तो इंशाल्लाह इसका भी एहतमाम करें। और इसमें कोई तसलसल नहीं है कि आपने रोज़े कंसेक्यूटिव डेज़ में ही रखने हैं, आप छोड़ के भी रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि रमज़ान के बाद जो शवाल के जो मंथ में हम पूरे 6 रोज़े पूरे करें इंशाल्लाह। अच्छा, अब चूँकि हमारा ताल्लुक़ एक कनेक्शन कुरान के साथ बहुत ज़्यादा बन जाता है रमज़ान में, तो उसके हवाले से मैं बात करूँगी कि रमज़ान के बाद भी हमें उसी तरह से अपने एक कनेक्शन को मेंटेन रखना है। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है कि कुरान के साथ हमारा उसी तरह से ताल्लुक़ रहे, उसको समझ के उस पर गौर व फिक्र करके हम अपना जो है वक्त कुरान के साथ गुजार सकें। जिस तरह से हम रमज़ान में एक कनेक्शन बना पाए हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो कनेक्शन हम मेनटेन कर सकें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब ईद आती है तो वो सेलिब्रेशन में हम इतने गुम हो जाते हैं कि कुरान के साथ हमारा वक्त जो है वो उस तरह से नहीं गुजरता, और हम फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ ही देते हैं कुरान पढ़ना। और हमें लगता है कि बस रमज़ान का एक मंथ था जिसमें रोज़े रखने थे और फिर कुरान पढ़ना था, और उसके बाद बाकी सारा साल अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे और अपनी मर्ज़ी से ही अपना जो स्केड्यूल बनाएंगे। लेकिन कुरान जो है वो सिर्फ रमज़ान के लिए तो नहीं है ना, कुरान तो पूरी ज़िंदगी के लिए है। ये तो कुरान वो रास्ता है जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाता है। कुरान जो है वो ग्रेव में भी हमारा कंपेनियन होगा, जो जजमेंट डे पे भी हमें बख्शवाएगा। तो कुरान के साथ हमारा ख़ास ताल्लुक़ होना चाहिए। मैं एक आया पढ़ रही थी, मैंने कहा मैं आपके साथ भी इसको शेयर करूँ। सूरह अल फुरकान की आयत है, आयत नंबर 30। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। And the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam will say, O my Lord, verily my people deserted this Quran, yani neither listened to it nor acted on its laws and teachings। यानी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, रसूल कहेंगे कि ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को मतरूक बना दिया था, यानी तर्क कर दिया था, पसे पुश्त डाल दिया था।
قرآن کو پس پش ڈال دینا، اس کو ترک کر دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اس کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا اور اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ چھوڑ دینا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن جو کہ ہم سب کے لیے ایک کامیابی کی دلیل ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کامیابی کہاں سے حاصل کریں گے؟ اور میں یہاں پہ خاص طور پہ بات کروں گی کہ رمضان میں ہم کتنا شوق ذوق سے قرآن پڑھتے ہیں نا، تو باقی منتھ میں بھی ہمیں ایسی ہی انٹینشن بنانی چاہیے کہ اس قرآن کو اپنی ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں، اس کو چھوڑ نہ دیں۔ تو ہم ذرا اس پہ سوچیں کہ رمضان میں ہم اپنا پرائورٹائز کر کے قرآن کے لیے وقت نکالتے ہیں نا، تو باقی منتھس میں بھی ہم اسی طرح سے قرآن کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم قرآن کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے تو یہ ہیومن نیچر ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اور اپنا وقت لگائے گا، وہی وقت جو اس نے قرآن کو نہیں دیا وہ کہیں اور لگائے گا۔ جیسے بہت ساری فرٹائل ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت ضائع کر سکتا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو ناول پڑھنے کی بہت عادت ہوتی ہے، پھر وہ ناول پہ ناول پڑھتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی سٹوریز پڑھتے رہتے ہیں، ڈفرینٹ نیوز پڑھتے رہتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سیلیبریٹیز کی لائف میں کیا ہو رہا ہے، کس نے کس سے شادی کر لی، کس کا کیا ہوا، ان چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ پھر ٹک ٹاک پہ ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھنے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، اور پھر بہت سے ایسے لوگ جو کہ پوئٹری کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور پوئٹری پڑھتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سارا وقت جو ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے، لیکن حاصل کیا ہوتا ہے؟ لائف میں کیا چینج آتا ہے؟ قرآن تو آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، آپ کی دنیا میں بھی آپ کو بھلائیاں، برکتیں، رحمتیں دیتا ہے، آخرت بھی آپ کی سنوار دیتا ہے، قبر میں ہمارا ساتھی ہوگا، ججمنٹ ڈے پہ ہمارا ساتھ دے گا، تو کتنے بینیفٹس۔ تو قرآن کا جب ہم رمضان میں وقت نکال سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم باقی منتھس میں بھی قرآن کے ساتھ ایک خاص وقت لگا سکتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ اگر قرآن کا ساتھ وقت نہیں لگ رہا تو پھر ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے، ہم اس کو اینالائز کریں اور قرآن کو اپنی پریورٹی پہ رکھیں۔ ایک خاص وقت جو ہم نے قرآن کو دینا ہے وہ پھر بس قرآن کا ہی ہوگا۔ اچھا، یہ جو آیت ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو متروک بنا دیا تھا یا پسے پشت ڈال دیا تھا، اس کے بارے میں ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن سے شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا اور قرآن سے اپنی بیماریوں کا علاج نہ کرنا، یہ سب اس قول میں داخل ہیں۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ میجورٹی آف مسلمز رمضان کے علاوہ کتنا وقت قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں، کتنے گھروں میں صبح فجر کے بعد قرآن کی ریسیٹیشن سے ان کا گھر جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، کتنے گھروں میں قرآن کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو ایک پریورٹی کے ساتھ اپنے قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ میجورٹی آف مسلمس آر بزی ان ادر ایکٹیویٹیز، یا تو وہ پیسہ کمانے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، یا پھر ایک سوشلائزنگ کی دوڑ ہے، یا پھر ایک کسی کو فیشن کا شوق ہے، کوئی اپنی اور مصروفیات میں بزی ہے، لیکن قرآن کو پریورٹی پہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جو کہ رمضان میں جس طرح سے قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، رمضان کے بعد بھی قرآن کو اتنی ہی امپورٹنس دیں۔ ہم سب یہ اینالائز کریں کہ قرآن کا جتنا ہم نے رمضان میں وقت دیا ہے، کیا اب بھی ہم قرآن کے ساتھ اسی طرح سے کنیکٹڈ ہیں؟ کیونکہ صرف ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، لمیٹڈ منتھ کے لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس کو چھوڑ دینا یا اس کے ساتھ وقت نہ گزارنا، یہ ڈیفینیٹلی نقصان دہ ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ ایک ہماری لائف میں ایک نیویگیٹر کا کام کرتا ہے، یہ ہمیں جنت کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں جنت مل جائے، جنت میں اللہ کا دیدار ہو، تو اس کے لیے اس قرآن سے ہمیں گائیڈنس ملے گی نا۔ تو اگر ہم قرآن کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے تو پھر ہمیں گائیڈنس کیسے ملے گی، اور پھر ہم کس طرح سے جنت میں جائیں گے یا قبر میں ہماری تنہائیوں میں قرآن ہمارا ساتھی ہوگا۔ تو ہم سب اس کو انٹینشن کریں۔ آج جمعے کا بلیسڈ ڈے ہے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ سے زیادہ نکلے کرنا آسان کرے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ انٹینشن بھی کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ ایٹ لیسٹ جتنا بہت زیادہ اگر ہم وقت رمضان میں گزارتے تو ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اس کا 50% ہم باقی منتھ میں بھی وقت گزاریں اور اس کو اپنی ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہم سب کے گھروں میں موجود ہے۔ ہم اس کو سمجھ کے اس پہ غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں کو اس سے بدلیں، کیونکہ جو بلیسنگز، جو اللہ کی رحمت، جو گائیڈنس، جو برکتیں اس کتاب سے ملتی ہیں، جو کامیابی اس کتاب سے ملتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، وہ کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ ہم دنیا میں جتنا مرضی پلاننگز کر لیں،
اچھے سے اچھے ویز ڈھونڈ لیں کامیاب ہونے کے، لیکن کامیابی اس کتاب سے ملے گی. تو میں چاہوں گی ہم سب اس پہ غور کریں، انٹینشن بنائیں کہ قرآن کو ایک ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ویسے ہی وقت گزارنا ہے جس طرح سے ہم نے رمضان کے منتھ میں گزارا تھا. تو دیٹ واز آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہو. انشاءاللہ آئی ول سی یو نیکسٹ ٹائم. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم.